السلام علیکم دوستو، جیسے جیسے 9 جون نزدیک آ رہا ہے ویسے ہی کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جو 53 سیاسی ٹھگ ہیں وہ اس قدر خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے ماضی میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا کہ یہ 53 سیاسی ٹھگ ایک ساتھ بیٹھے ہوں۔ اس سے پہلے یہ سیاسی نورا کشتی کر کے عوام کو بیوقوف بنا کے 75 سالوں سے کشمیری قوم کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسی نورا کشتی کرتے تھے، ایک دوسرے کو چور اور ڈکیت کہتے تھے۔ یہ تو ہمیں عوامی ایکشن کمیٹی کے آنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو سب کے سب چور اور ڈکیت ہیں۔ یہ جو 53 سیاسی ٹھگ ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ جب انڈیا نے کشمیر کی شناخت پر حملہ کیا، یہ اپنی جو ہے بلوں کے اندر چھپے رہے۔ یہ کبھی ایک ساتھ باہر نہیں آئے، نہ انہوں نے آ کے کبھی کوئی پریس کانفرنس کی، نہ یہ قومی مفاد میں کبھی سامنے آ کے بیٹھے، نہ یہ ملک و ملت کے مفاد میں کبھی ایک ساتھ نظر آئے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے باہر نکل آئے ہیں اور واویلا کر رہے ہیں، اور اس شخص کی قیادت میں واویلا کر رہے ہیں جو فاروق حیدر آ کے ان کو اپنی نانی کی خوابیں سناتا تھا کہ اس کو نانی نے سبز پگڑی پہنائی کہ بابا تم جاؤ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کراؤ، لیکن یہ اپنی بلوں سے نہیں نکلے، نہ اس نے ان کو جمع کیا نہ مقبوضہ کشمیر کی طرف کی، اور نانی انتظار ہی کرتی رہی۔ یہ تو نانی کے ساتھ بھی دھوکہ کر گئے، ان کا حال یہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو 53 سیاسی ٹھگ ہیں جنہیں کشمیری لوگ دلال اور ڈنگر کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ روتے دھوتے ہیں، یہ اپنے جو ہے خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے کیا ہیں کہ یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے پیچھے راہ ہو سکتی ہے، یعنی ان کو بہت سارے خدشات ہیں۔ یہ جو 75 سال سے اس قوم کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، جن کا یعنی حال یہ ہے کہ آپ پچھلے 5 سال کی 3 حکومتوں کا اندازہ لگا لیں، یعنی پہلے پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، یہی 53 سیاسی ٹھگ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک مخلوط حکومت بنتی ہے، بابا یہی 53 ٹھگ اس میں بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اس میں بھی کئی ٹھگ وہی پرانے موجود ہیں۔ اور اب ان کی لوٹ مار کا طریقہ دیکھیں، ان کی واردات دیکھیں کہ وہ جو مسلم کانفرنس کا اکلوتا وارث ہے راجہ ساکم مجید، وہ چھلانگ مار کے نون لیگ میں آ گیا، اپنی یعنی وراثت چھوڑ کے۔ اکلوتا وارث تھا، وہاں سے نون لیگ میں کیوں آیا؟ اب اسے پتہ ہے بابا یہاں لوٹ مار کرنی ہے، کیونکہ ان کا طریقہ واردات ہی ہے۔ یعنی یہی 53 لوگ باری باری آ کر ہمیں 4 سال کے بعد لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا عوامی مسائل سے ان کی کوئی دلچسپی نہیں، ان کا کام صرف لوٹ مار ہے۔ اور ان کو خدشات کیا ہیں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ راہ کی ایجنٹ ہے اور یہ محب وطن ہے، یعنی جنہوں نے آج تک جن کے بچے باہر جا کے علاج کروائیں، جن کے بچے باہر جا کے پڑھیں، اس قوم کو نوچ نوچ کر جنہوں نے باہر جا کے پراپرٹی بنا لی، وہ محب وطن ہیں۔ اور وہ جماعت، وہ عوامی ایکشن کمیٹی جس کے وجود کے بعد آ کر جو یہ بات کرتی ہے کہ کشمیریوں کو بنیادی سہولیات دی جائیں، ان کو فری علاج دیا جائے، ان کو فری تعلیم دی جائے اور ان کو سڑکوں جیسی سہولت دی جائے، وہ یعنی راہ کی ایجنٹ ہو گئی اور یہ محب وطن ہو گئے۔ بابا وہ راہ کی ایجنٹ نہیں، وہ کشمیری عوام کی ایجنٹ ہے، وہ کشمیری عوام کی آواز ہے۔ دوستو، اب یہ کیوں سب کے ساتھ ایک ہو گئے؟ اس سے پہلے یہ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی لوٹ مار کے تمام دروازے بند ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب یہ پریس کانفرنس کے دوران کہتے ہیں کہ ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر وہ مہاجرین کی 12 سیٹیں ختم کر دی جائیں تو اس کے بعد جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات بڑھ جائیں۔ ارے بابا، یہ چورن جو 12 سیٹوں کا ہے یہ کھلا کر اب آپ اس قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اگر عوامی ایکشن کمیٹی اس باقی چیزوں سے دستبردار ہو بھی جائے، اب یہ عوام نہیں ہونے دے گی، کیونکہ یہ عوام بیدار ہو چکی ہے۔ اب عوام جو یہ 53 سیاسی ٹھگ ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو آزاد کرنا چاہتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مڑ مڑ کے اس قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر ان 53 سیاسی ٹھگوں سے ہم آزاد نہ ہوئے تو ہماری نسلیں بھی ان کی غلام ہوں گی، ہم نسل در نسل ان کے غلام بن جائیں گی۔
اصل تو مسئلہ یہی ہے. الیکشن سے پہلے ہم عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی گزارش کریں گے یہ جو گندا لوٹ مار کا نظام ہے جو مڑ مڑ کے یہی 53 ڈنگر ہمیں لوٹ رہے ہوتے ہیں اس گندے نظام کا خاتمہ کیا جائے تاکہ اس کے گندے نظام کے خاتمے کے بعد ان 53 ڈنگروں سے ہمیں چھٹکارا مل سکے. اور دوستو یہ جو خاص کر 9 جون آ رہا ہے جس سے یہ 53 ڈنگر خوفزدہ نظر آ رہے ہیں, ان کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو چابی دیتے ہیں جن کے یہ کھلونے بنے ہوئے ہیں وہ بھی بہت خوفزدہ نظر آ رہے ہیں. 9 جون کو آپ باہر نکلیں, ان کی یعنی جو سیاسی تابوت کے اندر آپ 9 جون کو ایسا ایک آخری کیل ٹھوک دیں تاکہ ان کا جو بنایا ہوا لوٹ مار کا گندا نظام ہے وہ بھی ختم ہو سکے اور ان سے بھی ہم آزادی حاصل کر سکیں. تو 9 جون کو بچہ ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, ہر شخص نکلے, ان کی سیاسی موت بن کر باہر نکلے, اپنے بنیادی حقوق کی جنگ کے لیے باہر نکلیں. اگر آج آپ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, اگر یہ سیاسی ٹھگ اور ان کے جو آقا ہیں وہ ساتھ مل کر انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی کی آواز کو دبا دیا تو پھر کبھی بھی ہم اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 9 جون کو ان سب کی سیاسی موت بن کر باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.